بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم بات کریں گے کہ اپنے گولز کو آگے شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے میں سے اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہم جو چیز سوچتے ہیں، جو گول سیٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی ایک ریزنز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی ریزن وہ یہ تجربہ کرتی ہے عوام کہ جب ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد کسی کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، اصل میں ہمارے پیٹ کے اندر کوئی بات ٹکتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو فوراً آگے لوگوں سے ہم شیئر کر لیں۔ ابھی ہم نے گول کے اوپر ہم نے کوئی اس پہ ایفرٹس نہیں پٹ کی، کوئی انپٹ نہیں کی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جس آگے اس کو بس شیئر کر دیا۔ ہم اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کا تجربہ ہے وہ کہتے ہیں جب ہم آگے اپنے گولز کو شیئر کرتے ہیں پھر ہم ان گولز کو اچیو نہیں کر پاتے، جتنی مرضی اسٹرگل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ گولز اچیو نہیں ہو پاتے۔ اس کی کئی ایک ریزنز ہیں، ان میں سے ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ نظر لگ جاتی ہے ہمارے ان گولز کو، ہماری سوچ کو اور ہمارے ان مقاصد کو جن کو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آج اسی چیز کے اوپر بات کریں کہ کیا نظر لگ جانا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ القلم کے اندر بیان فرمایا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں کہ اور یہ کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کو اپنی نظروں سے ابھی پھسلا دیں گے۔ اس کا نظروں سے پھسلا دینے سے مراد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا العین الحق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت لے کے جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نظر ہے۔ اور پھر اگر تم سے کوئی غسل کرنے کا کہا جائے یا تمہیں پانی کا کہا جائے تو تم فوراً سے پہلے غسل کر کے اس کو دے دو۔ تو یہ چیز سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے عمل ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اسی کا تذکرہ آتا ہے کہ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے ہوتے ہیں، اور سہل بن حنیف جو ان سے ہیں وہ غسل کر رہے تھے۔ اس دور میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے، باتھ روم بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کسی اپنے رہائشی علاقے سے تھوڑا سا دور جا کے وہاں پہ کسی پتھر کی آڑ کے اندر آ کے وہاں پر پانی لے کے چلے آتے تھے برتن کے اندر، وہاں پر جا کے اپنا غسل کیا کرتے تھے یا واش روم کیا کرتے تھے۔ تو وہ بات لے رہے تھے، بات لیتے ہوئے obvious سی بات ہے ان کے جسم کے اوپر لباس تو نہیں تھا، تو سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی ان کے سینے کے اوپر، ان کے چیسٹ کے اوپر، ان کے بدن کے اوپر، اور انہوں نے دیکھتے ساتھ بے ساختہ ہو کے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کواری کا جسم بھی اس طرح نہیں دیکھا جس طرح ان کا جسم ہے، یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ تھے ان کے۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً جو ان سے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے دیکھا سہل بن حنیف بے ہوش ہو گئے ہیں، لوگ فوراً جو ان سے اس کو رسول اللہ کے پاس لے گئے، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس پہ شک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے بلایا اور آگے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، انہوں نے سارا ماجرا بتایا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، تم اپنے بھائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تم لوگوں نے، تم ان کو قتل کرنے کے در پہ آگے ہو، ٹھیک ہے، تم اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ جیسے تم ان میں کچھ اچھی چیز دیکھو تم ان کے لیے برکت کی دعا کر دو، تم نے ان کا جسم دیکھا، ان کو خوبصورتی دیکھی ہے، تم فوراً اللہ تعالیٰ سے ان کی برکت کے لیے دعا کرو، یا اللہ اس کو مزید برکت عطا فرما دے، یا اللہ جس طرح اس کا ظاہر خوبصورت بنایا اس کا باطن بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں ان کو دیکھ کے حسد کا شکار ہو جاتے ہو؟ کیوں ان کو دیکھ کے عجیب و غریب سے الفاظ ادا کرتے ہو؟ یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ان سے ان کو غسل کرنے کا کہا، ان کے غسل کا پانی لا کر سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کو دیا اور کہا کہ ان کے بدن کے اوپر جو ہے سر کے اوپر کی جانب سے، بیک سائڈ کی جانب سے ان کے بدن کے اوپر بہا دو۔ یہ ایک طریقہ تھا نظر کو مٹانے کا۔ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سیدنا جبرائیل دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دم کرتے تھے جبرائیل تو فرماتے تھے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا جاتا تھا، پھونک ماری جاتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جب نظر لگ جاتی ہے تو نظر کا علاج کیا ہوگا، اس کا کس طریقے سے علاج کیا جائے گا، کس طریقے سے غسل کا پانی بہایا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے، اس روایت کے اندر کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جب تم سے غسل کرنے کا آ جائے تو تم کیا کرو، اپنے وضو کے اعضاء کو دھو لو اور اپنے ازار بند کے اندر والے حصے کو بھی دھو لو، اور اس پانی کو ایک برتن میں اکٹھا کر لو۔ اس برتن کے اندر جو پانی اکٹھا ہوگا وہ اس بندے کو، جس بندے کو نظر لگی ہے، اس کے سر کے اوپر سے بیک سائڈ کی جانب سے، یعنی اس سائڈ کی جانب سے اس کے اوپر بہا دو۔ اس کے پوری باڈی کے اوپر جب وہ پانی بہا دیا جاتا ہے تو اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک طریقہ فزیکلی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان حفاظت کی دعائیں صبح و شام پڑھتا رہے۔ حفاظت کی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے نظر کی بھی دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کی بھی دعا پڑھے جس حدیث کے اندر سیدنا جبرائیل کے دم کرنے کا تذکرہ ہے کہ دم کرتے رسول اللہ کو بسم اللہ ارقیق کے الفاظ سے
ٹھیک ہے، یہ آیات، یہ حدیث کے اندر جو دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت لازماً کیا کریں۔ یہ کچھ پریکاشنز ہیں جن کو آپ اپنائیں اپنی زندگی کے اندر۔ اور دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کبھی بھی اپنے گولز کو لوگوں سے شیئر مت کریں۔ لوگ آپ کے اپنے سگے نہیں ہیں، لوگ آپ سے حسد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو اپنی اپنی لالچ کی پڑی، اپنی اپنی بھاگ دوڑ کی پڑی ہوئی ہے، ہر انسان آگے بڑھنے کی سوچتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آپ کے نیبرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر ڈیلی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح فنکشن ہوتا ہے، اب جو نیبر آتے ہیں ان کی بھی شادی نہیں ہو پا رہی کسی ریزن کی وجہ سے، وہ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں رشتہ مل رہا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل بتا رہا ہوں، ان کو رشتہ نہیں مل رہا، آپ کے گھر میں ایک جو سے نا آپ کے بیٹے یا بیٹی یا بہن یا بھائی کی شادی ہو رہی ہے، وہ آتے اور آ کے دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ساتھ وہ اچانک کہ اس کو رشتہ کہاں سے مل گیا، اس کو یہ لڑکا کہاں سے مل گیا، اس کو یہ لڑکی کہاں سے مل گئی، ہم تو اتنا عرصہ ہو گیا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں مل رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، جب وہ اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر لگنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گولز کو شیئر مت کریں کسی سے۔ اگر کسی سے کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے کریں، یا اس بندے کے ساتھ کریں جس کے بارے میں آپ فل ٹائم ایشورٹی رکھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ میرا مخلص ہے، میں اسے کوئی بات شیئر کروں گا تو یہ بندہ میری ہمیشہ حمایت کے اندر بات کرے گا اور مجھے مخلصانہ مشورہ دے گا، مجھے کوئی ایسا مشورہ دے گا جس پر عمل کر کے مجھے فائدہ ہوگا، تب آپ اس بندے سے شیئر کریں۔ ادروائز کسی بھی بندے سے اپنے گولز کو شیئر مت کریں۔ سیکنڈلی یہ کہ صبح شام کی اذکار کریں۔ تھرڈلی یہ کہ یہ دعا جو میں نے بتائی بسم اللہ ارقیق والی، یہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ فورتھلی یہ کہ ہر نماز کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت لازماً کریں۔ ان پریکاشنز کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر آپ نظر سے بھی بچتے رہیں گے، اور لوگوں کے حسد سے بھی بچتے رہیں گے، اور جادو وغیرہ سے بھی بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔